السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا اثر ہوا تھا؟ تو ناظرین، آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ذرا سا بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ورنہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ سب سے پہلے دینی تحقیقی مسائل کے ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں جو بھی اس طرح کے ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں دینی تحقیقی مسائل کے، میں بغیر تحقیق کے، بغیر حوالے کے نہیں کرتا ہوں۔ میں تحقیق کر لیتا ہوں، پھر حوالہ کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں جواب کی جانب کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل اور اعتماد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور انہوں نے فلاں کنویں کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھانا، اس کے نیچے جادو کا کچھ سامان دبا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سے حضور کے منہ شریف جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور حضور کی کنگھی کے چند دندان، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہ لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ معوذ 3 یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمایا۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ بحوالہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، خزائن العرفان، ادارہ الفلاح، واللہ اعلم بالصواب۔ تو ناظرین، اسی طرح کے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ڈیلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھا لگے تو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔